السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں؟ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا آپ نے اپنا چھٹیاں کا ہوم ورک کر لیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر لیا ہوگا، ابھی کافی باقی ہوگا۔ آج سے میں آپ کے لیے روز لاؤں گی ایک نئی کہانی۔ پہلے آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، امی نے آپ کی جو کام کہا ہے وہ ختم کرنا ہے، پھر آپ آرام سے بیٹھ کے میرے ساتھ مل کر کہانی سنیے گا۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے عبداللہ تاجر۔ آج کی کہانی عبداللہ نامی تاجر کی ہے۔ سنتے ہو عبداللہ تاجر مر گیا۔ کب مرا؟ کیسے مرا؟ کیا ہوا؟ آج صبح ہی بخار کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ بہت اچھا آدمی تھا، لیکن ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ مال وراثت میں چھوڑا ہے، اور اس کا ایک لڑکے کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور اس لڑکے کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بچوں، آپ کو سمجھ آیا یہ قصہ کیا ہے؟ نہیں، چلیے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اسلام آباد کے ماڈل ٹاؤن کا رہائشی عبداللہ تاجر، جو کافی مالدار شخص تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور پریشان ہونے والے اس کے نیک پڑوسی ہیں، جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اتنا سارا مال جو اس نے چھوڑا ہے وہ اس کے وارث تک کیسے پہنچائیں، کیونکہ اس مال پر ان کا تو کوئی حق نہیں۔ جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آتے جا رہے تھے اور معلوم کر کے وہ بھی پریشان ہوتے جا رہے تھے۔ آخر ان میں سے کسی نے مشورہ دیا، بھائی اس تاجر کا نام لے کر اس کی موت کا اعلان کر دو، اور یہ بھی کہ اس تاجر کے بیٹے کو اس اعلان کی خبر ہو تو وہ آ کر اپنا حق لے جائے۔ اب یہ سارے سیدھے سادھے لوگ تھے، اعلان والی بات پر مطمئن ہو گئے۔ یہ سوچا ہی نہ تھا کہ اس طرح کے بہت سارے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور ہر ایک شخص کہے گا وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی اعلان کیا گیا، دوسری صبح سب سے پہلے ایک لمبی ناک والے شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ وہ اس تاجر کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر پڑوسی بڑے خوش ہوئے کہ چلو اس مال کا حق دار آ گیا ہے، ہماری جان چھوٹی۔ اور جب اس کا حق دینے لگے، اسی وقت ایک دوسرا بھاری بھرکم شخص آیا اور کہنے لگا، نہیں، رکو، میں ہوں اس تاجر کا بیٹا۔ اب تو پڑوسی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور ابھی ان کی حیرت کم نہ ہوئی تھی کہ ایک تیسرا شریف صورت شخص آیا۔ اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اس تاجر کا بیٹا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ معاملہ دیکھ کر مشورہ دیا، انہیں قاضی صاحب کے پاس لے جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے کون اصلی ہے اور کون نقلی۔ چنانچہ جب قاضی صاحب کے پاس گئے اور ساری بات بیان کر دی، قاضی صاحب ان کی بات سن کر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے، اور آخر انہوں نے سر اٹھا کر کہا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون اصلی بیٹا ہے، کیونکہ قاضی صاحب بڑے عقل مند تھے۔ قاضی صاحب نے جب اس تاجر شخص کی انگوٹھی منگوائی اور اسے میز پر رکھ کر ان سے کہا، جو اس انگوٹھی کا گولی سے صحیح نشانہ لگائے گا وہی اس شخص کا حقیقی بیٹا ہے۔ اب پہلے دونوں شخص تو فوراً اس بات کے لیے تیار ہو گئے، اور دونوں نے گولی سے صحیح نشانہ لگایا، لیکن یہ دیکھ کر تیسرا شخص رونے لگا اور کہا، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اگرچہ میں ہار جاؤں، کیونکہ یہ میرے والد کی یادگار نشانی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ صرف انگوٹھی ہے، میں اس کا نشانہ نہیں لگا سکتا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ قاضی صاحب سمجھ گئے یہی اس تاجر کا اصلی بیٹا ہے، لہذا ان دونوں کو جیل بھجوایا، اور اس رونے دھونے والے کو اس کے والد کا مال دے دیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ دیکھا آپ نے جھوٹ کا انجام؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے جھوٹ ایک بہت بری عادت ہے۔ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے اور بھی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی اس گندی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو بچوں، آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے عبداللہ تاجر کہانی سنی؟
کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، قاضی نے تاجر کی کون سی چیز منگوائی؟ سوال نمبر 2، کیا تاجر کے حقیقی بیٹے نے نشانہ لگایا؟ سوال نمبر 3، قاضی صاحب نے دونوں جھوٹے لڑکوں کو کہاں بھجوایا؟